میں جس ایشو پہ وہ دھرنا دے رہے ہیں اس سے متعلق چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آج میں نمونے کے طور پر اس ریکارڈنگ کے لیے آتے ہوئے ایک بل اپنے ساتھ بجلی کا اٹھا کے لے آیا۔ میرا بل 4000 روپے ہے، لیکن ٹیلی ویژن کا فیس، اسی طرح جنرل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، فاضل ٹیکس ہے، فردر ٹیکس ہے۔ اب فردر ٹیکس سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، پھر نیلم جیلم سرچارج کا، پھر سیلز ٹیکس ہے، پھر سیلز ٹیکس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، پھر انکم ٹیکس فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، محصول بجلی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ایک الگ مد ہے، اس میں پیسے رکھے گئے ہیں، پھر فاضل ٹیکس، انکم ٹیکس قبول، اب پتہ نہیں یہ کون سی بلا ہے، پھر فردر ٹیکس فیول ایڈجسٹمنٹ ٹوٹل، پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ۔ تو یہ اس طریقے سے وہ جو چند ہزار کا بل ہوتا ہے وہ عموماً لاکھوں تک چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک آئی پی پیز کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آئی پی پیز کی وجہ سے ہماری بجلی مہنگی ہے۔ تو میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز کن لوگوں کے ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہے اس کے مطابق منشا گروپ 4 آئی پی پیز کے مالک ہیں، حبیب اللہ گروپ کے پاس 6 آئی پی پیز ہیں، اور اسی طرح اینگرو گروپ کے پاس بھی آئی پی پیز ہے۔ میاں محمد عبداللہ کے سفیر گروپ کے پاس الگ سے 5 آئی پی پیز ہیں، اور غیر ملکی فرم این جی فرانس کے پاس 2 آئی پی پیز ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کے پاس 3 آئی پی پیز ہیں۔ حسین داؤد گروپ کے پاس 3 آئی پی پیز ہیں۔ شمیم خان گروپ کے پاس 2 آئی پی پیز ہے۔ ندیم بابر صاحب کے پاس 2 آئی پی پیز ہے، وہ 2 آئی پی پیز کے مالک ہیں، اور اس میں محمود گروپ ان کے ساتھ پارٹنر ہے، اور سلیمان شہباز شریف کے ان کا ایک آئی پی پی ہے، جبکہ رزاق داؤد گروپ 1 آئی پی پیز کے مالک ہیں۔ سفیر گروپ اور حبیب اللہ گروپ کی طرح انرجی ایک غیر ملکی فرم سیکٹیک سولر ناروے، ان کے پاس 2 مشترکہ آئی پی پیز ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جنرل پرویز مشرف تینوں نے مشترکہ کردار ادا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ آئی پی پیز کے معاہدے 1994 میں ہوئے تھے، دوسری مرتبہ آئی پی پیز کے معاہدے وہ 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئے، اور تیسری مرتبہ آئی پی پیز کے معاہدے وہ 2015 میں ہوئے۔ اس میں ایک دلچسپ چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، مثلا ڈاکٹر گوہر اعجاز کے مطابق انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ بجلی پیدا نہ کرنے کے باوجود، یعنی حکومت نے اس سے بجلی نہیں خریدی، لیکن اس کے باوجود ایک پاور پلانٹ کو جنوری سے مارچ 2024 تک 1 ارب 28 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ اسی طرح ایک اور کمپنی کو 33 ارب روپے دے دیے گئے، اور اسی طرح ایک اور کمپنی کو 30 ارب روپے ادا کیے گئے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس کے خلاف جماعت اسلامی نے یہ اسلام آباد کی طرف مارچ اور دھرنے کا پروگرام بنایا تھا۔